السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، نماز سیریز سے متعلق مسافر کی نماز کے احکام کا سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم اور بنیادی مسئلہ اس حلقے میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جب حالت اقامت میں ہوگا تو ساری نمازیں ویسے ہی پڑھے گا، اتنی ہی تعداد میں وہ رکعتیں پڑھے گا جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہیں۔ لیکن جب حالت سفر میں ہوگا تو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھے گا۔ اتنی سی بات تو واضح ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے حالت اقامت میں کوئی نماز چھوڑ دیا تھا، یعنی بھول گیا تھا، نماز چھوٹ گئی اور وہ بھول گیا، اسے نہیں پڑھ سکا، اب وہ حالت سفر میں جب تھا تو اسے یاد آئی اپنی نماز، یعنی اسے یاد آیا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو اب وہ اس نماز کو، جو نماز چھوٹی ہوئی ہے وہ 4 رکعت والی نماز ہے، تو وہ آخر کتنی رکعت پڑھے گا؟ سفر حالت اقامت کی نماز کو بھول گیا، حالت سفر میں اسے یاد آیا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو اب کتنی رکعت نماز پڑھے گا؟ وہ حالت سفر میں ہے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے، اس کے لیے واجب ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ 4 رکعت ہی نماز پڑھے۔ حضر کی نماز یعنی حالت اقامت کی نماز ہی وہ حالت سفر میں اسے قضا کرے گا، اس معنی میں کہ حالت حضر کی نماز ہے، حالت اقامت کی نماز ہے، اور حالت اقامت میں وہ نماز 4 رکعت ہے، جو نماز چھوٹی ہوئی وہ 4 رکعت چھوٹی ہوئی ہے، اس لیے گرچہ وہ حالت سفر میں اس کی قضا کر رہا ہے، لیکن وہ اس حالت سفر کے اعتبار سے نہیں پڑھے گا بلکہ حالت اقامت کی اعتبار سے پڑھے گا، کیونکہ وہ چھوٹی ہوئی نماز حالت سفر کی نہیں ہے بلکہ حالت اقامت کی ہے۔ اس لیے اجماعی طور پر اسے وہ نماز مکمل پڑھنا ہے، 4 رکعت ہی پڑھنا ہے، قصر نہیں کرنا ہے، اس پر اجماع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر جو نماز متعین ہے، جو نماز پر واجب ہوئی ہے، وہ نماز 4 رکعت واجب ہے اس کے ذمے، تو اب اسے 4 رکعت ہی پڑھنا ہے، اسے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ حالت سفر میں ہے۔ اس لیے اسے 4 رکعت جو اس کی تعداد ہے رکعتوں کی، اس میں کمی کرنے کی اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جو چیز اس سے فوت ہوئی ہے وہ فوت 4 رکعت ہوئی، اس لیے اسے 4 رکعت ہی پڑھنا ہے۔ البتہ اب دوسرا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان سفر کی نماز کو بھول جائے، یعنی حالت سفر میں تھا اور نماز نہیں پڑھا، بھول گیا، لیکن جب وہ حالت اقامت میں پہنچا، یعنی اس کا سفر مکمل ہوا اور اب وہ حالت اقامت میں آ گیا، وہاں اسے یاد آیا کہ اس نے اپنی نماز جو حالت سفر میں جب تھا تو اس نے فلاں نماز چھوڑ دی ہے اور وہ بھول گیا، اس نماز کو اس نے ادا نہیں کیا، اب وہ حالت اقامت میں کتنی رکعت پوری کرے گا؟ کیا وہ حالت سفر میں چھوٹی ہوئی نماز 2 رکعت چونکہ اس پر واجب ہوتی ہے اس لیے اسے 2 ہی رکعت پڑھنا ہے، یا اب وہ حالت اقامت میں آ چکا ہے تو حالت اقامت کی رعایت کرتے ہوئے وہ 4 رکعت پڑھے گا؟ اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ احتیاط کرتے ہوئے اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعت ہی پڑھے، احتیاط کرتے اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعت ہی پڑھے، اور یہی موقف امام اوزاعی کا ہے، یہی موقف امام داؤد کا ہے ظاہری کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک موقف یہی ہے۔ بہرحال اہل علم کی ایک جماعت، چونکہ اس سلسلے میں کوئی چیز منصوص نہیں ہے، کوئی نص یا کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے یہ ائمہ مجتہدین ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا ہے، تو اس سلسلے میں 2 رائیں مجتہدین کی ہو گئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، امام داؤد، امام شافعی، یہ ائمہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ احتیاط کرتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعت ہی پڑھے، گرچہ وہ نماز اس کی جو چھوٹی ہے وہ حالت سفر کی ہے اور اس پر واجب 2 ہی رکعت تھی، لیکن چونکہ اب وہ مقیم ہو چکا ہے اس لیے احتیاط کرتے ہوئے اسے چاہیے کہ وہ 2 نہیں بلکہ 4 رکعت ہی پڑھے۔ جبکہ ان کے بالمقابل دوسرے ائمہ مجتہدین کا موقف جو ہے، امام مالک ہیں، امام ثوری ہیں، یا ایسے اصحاب الرائے ہیں، ان لوگوں کا موقف یہ ہے کہ نہیں، بلکہ وہ حالت اقامت میں گرچہ ہے لیکن جو نماز اس کی چھوٹی ہے وہ حالت سفر میں چھوٹی ہے اور وہ بھول گیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ حالت سفر والی ہی نماز پڑھے، یعنی اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعت نہیں بلکہ وہ 2 رکعت ہی قضا کرے، کیونکہ اس سے جو نماز چھوٹی ہے وہ 2 رکعت ہی چھوٹی ہے۔ یہ ائمہ اسلام کے، امت کے علماء کے 2 موقف ہیں اس سلسلے میں۔
میرے بھائیوں، اب اس سلسلے میں جو چیز زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے وہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس کے اوپر حالت سفر والی ہی نماز چونکہ واجب ہوئی ہے، اس لیے حالت سفر کے مطابق ہی وہ نماز ادا کرے گا، یعنی جو چھوٹی ہے اور جو اس کے ذمے میں ہے وہی اسے ادا کرنا ہے۔ جیسے اس سے پہلے والی صورت میں معاملہ ہمارے سامنے تھا، وہی معاملہ بالعکس یہاں پر موجود ہے۔ جب حالت حضر کی نماز حضر کے مطابق مکمل کی جائے گی سفر میں، ایسے سفر کی نماز کو حالت حضر میں سفر کے مطابق مکمل کیا جائے گا۔ یہی بہرحال قیاس کہتا ہے یہی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن بہرحال احتیاط کا پہلو بھی یہاں پر ملحوظ رہنا چاہیے، اور احتیاط کے پہلو پر امت کے بڑے علماء نے عمل کیا ہے، اس لیے احتیاط والا پہلو بھی زیادہ بہتر سمجھ میں آتا ہے۔ اگر کوئی شخص احتیاط کرتے ہوئے اسے مکمل کر کے پڑھتا ہے تو بلا شبہ یہ اولا ہے، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، تاکہ وہ شبہے سے نکل جائے، اس کی نماز کسی بھی طرح کے خطرے میں نہ رہے، اور اگر کسی شخص کو اطمینان ہے تو بلا شبہ وہ قصر کی اعتبار سے حالت سفر میں چھوٹی ہوئی نماز کو حالت حضر میں قصر کے مطابق ہی یعنی 2 رکعت ہی پڑھ لے تو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک دوسری شکل اور باقی بچتی ہے، وہ یہ باقی بچتی ہے کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں تھا اور کوئی نماز وہ بھول گیا، اب اسے یاد آیا کہ وہ فلاں نماز بھول چکا ہے اور اب اسے وہ نماز یاد آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں چاہے اسی سفر میں یاد آئے کہ کل فلاں نماز میری چھوٹی ہوئی ہے اور اب اسے یاد آیا، یا مثال کے طور پر اس کا یہ سفر مکمل ہو گیا اور پھر مقیم ہو گیا، دوبارہ پھر کسی اور سفر میں وہ چلا گیا، دوسرے سفر میں اسے یاد آیا کہ اس سے پہلے والے سفر میں میری فلاں نماز چھوٹ گئی تھی اور میں بھول گیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ مقصور یعنی قصر کے ساتھ پڑھے گا، چونکہ اس کی نماز قصر کی ہی چھوٹی ہوئی ہے اور وہ حالت قصر میں بھی ہے، حالت سفر میں ہے اس لیے قصر کی حالت ہے، اس لیے اس کے لیے بلا شبہ آسانی کے ساتھ بلا کسی اشکال کے اسے قصر کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ چیز بالکل واضح ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، پیچیدگی کی صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس سلسلے میں موجودہ وقت کے جو علماء ہیں، پہلی جو صورتحال تھی یعنی حالت سفر میں چھوٹی ہوئی نماز کو جو قصر کے طور پر قصرن واجب ہوتی ہے یعنی 2 رکعت واجب ہوتی ہے، اسے حالت حضر میں یعنی حالت اقامت میں مکمل پڑھنے کی بات جو علماء نے احتیاط کی کہی ہے، اس کے بالمقابل جو دوسرا موقف ہے کہ اس کے لیے رخصت ہے، اس لیے جو نماز اس پر واجب ہو رہی تھی وہی نماز وہ حالت اقامت میں بھی مکمل کرے گا، یعنی 2 ہی رکعت پڑھے گا۔ اسی موقف کو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر راجح قرار دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب الشرح الممتع کے اندر وہ کہتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق صحیح موقف اس سلسلے میں یہی ہے کہ جس آدمی کو سفر کی نماز حالت حضر میں حالت اقامت میں یاد آ گئی وہ قصر کے ساتھ ہی پڑھے گا، مکمل نہیں پڑھے گا۔ بہرحال اس سلسلے میں آپ کے سامنے 2 موقف رکھ دیے گئے ہیں، اور دونوں موقف میں احتیاط کا موقف ہے اور دوسرا قیاس کا موقف ہے، تو دونوں صورتیں بہرحال ہمارے لیے درست ہیں، جائز ہیں۔ اولا اور بہتر یہی ہے کہ احتیاط کرتے ہوئے مکمل پڑھ لے، لیکن اگر اصل پر چلتے ہوئے 2 ہی رکعت پڑھتا ہے تب بھی اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو سنتوں کی جستجو کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔